بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وظاہرہ کما ترى عدم جواز بیعها حتی تبعا للآثار المملوکۃ فیہا الی آخرہ۔ بات شروع ہو گئی تھی ہماری اراضی خراجیہ کی، اراضی عرض مفتوح عن وطن کی، اس کا حکم کیا ہے؟ شیخ اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے گزشتہ درس میں تقریباً 6 روایات اس عرض مفتوح عن وطن کے بارے میں نقل فرمائی تھیں۔ خوب، آج ہماری بحث ہے کہ وہ زمین جو مفتوحہ عن وطن ہوتی ہے، جن کو ہم ارض الخراج بھی کہتے ہیں، ارض المفتوحۃ عن وطن بھی کہتے ہیں، پوری توجہ رکھنی ہے، بالکل آسان سی بات ہے انشاءاللہ۔ وہ یہ ہے، آج شیخ اعظم اس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ مجموعاً 5 نظریات ان کے حکم کے بارے میں پائے جاتے ہیں۔ توجہ کرنا آقا جان، یعنی عرض مفتوحہ عن وطن کا حکم کیا ہے؟ آیا اس کو بیچنا جائز ہے یا جائز نہیں؟ اس کو خریدنا جائز ہے یا جائز نہیں؟ اچھا، زمین کو نہ صحیح، زمین پر آباد کاری کے لحاظ سے الی آخرہ، پس الارض المفتوحۃ عن وطن یہ آپ موضوع بنائیں، اس کا حکم کیا ہے؟ شیخ اعظم انشاءاللہ آج جو ہم پڑھیں گے تقریباً 5 نظریات کو ذکر فرما رہے ہیں۔ سب سے پہلے اپنا نظریہ بیان فرماتے ہیں کہ اس عرض خراج کے بارے میں، عرض مفتوح عن وطن کے بارے میں میرا تحقیق، میرا نظریہ کیا ہے۔ 4 دیگر بزرگان کی بھی عین عبارات کو نقل فرمائیں گے۔ شیخ اعظم کا اپنا نظریہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایک ہے زمین اور ایک ہے اس زمین میں موجود آثار۔ توجہ کرنا ہے میری جان، وہ یہ ہے، زمین مفتوح عن وطن تھی، عرض مفتوح عن وطن تھی، ایک شخص نے اس زمین کو آباد کیا، کوئی باغ لگا دیا، وہاں کوئی بلڈنگ بنا دی، اس صورت میں کہ جب اس کو آباد کرنا صحیح تھا، اس نے اس کو آباد کر لیا۔ پوری توجہ، اب وہ بیچنا چاہتا ہے۔ شیخ اعظم کا نظریہ یہ ہے کہ انسان آباد کر لینے سے ارض المفتوحہ عن وطن کا مالک نہیں بنتا، اس پر حق اولویت حاصل کر لیتا ہے کہ پھر اس کے ہوتے ہوئے کوئی اور حق نہیں رکھتا کہ اس میں آ کر کوئی تصرف کرے، اس میں آ کر کوئی آباد کاری کرے۔ اور اگر وہ بیچنا چاہتا ہے تو اپنے حق اولویت کو بیچ سکتا ہے، لہذا اگر وہ بیچے گا تو مشتری بھی وہی حق حاصل کرے گا جو بائع کو تھا۔ عین عرض نہ اس کی ملکیت میں تھی نہ مشتری کی ملکیت میں آئے گی۔ اب توجہ کر لیں کہ پس شیخ اعظم کا نظریہ عرض مفتوح عن وطن کے بارے میں یہ ہو گیا کہ انسان عین عرض کا مالک نہیں بنتا، البتہ تصرفات جب اس کے لیے جس صورت میں تصرف کرنا جائز ہو، انشاءاللہ بات چلے گی ہماری، تو حق اولویت حاصل کر لیتا ہے۔ ایک ختم ہو گیا۔ نمبر 2، اب اگر یہ شخص بیچے گا تو بھی اپنے اس حق اولویت کو آگے بیچے گا، عین زمین کو نہیں بیچ سکتا۔ اسی طرح مشتری بھی اس حق اولویت کا مالک بنے گا، خود زمین کا مالک نہیں بنے گا۔
یہ نظریہ ہے شیخ اعظم کا۔ 4 نظریات اور ہیں، سارے شیخ اعظم نے عبارات علماء کو عین نقل کیا، ہم سب ان کو اس طرح پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ وَظَاهِرُهُ، یہ جو شیخ اعظم فرماتے ہیں ارض مفتوح انوطن کے بارے میں، ہم نے 6 روایات ناقل کی ہیں، ہر ایک کے اپنے الفاظ تھے۔ اب ان روایات سے فرماتے ہیں وَظَاهِرُهُ، اب میرے ساتھ چلیں گے تو لطف آئے گا۔ گویا یہ ظاہرہ سے وہ جو سوال ہم نے ابتدا میں بنایا تھا کہ ارض المفتوحہ انوطن کا حکم کیا ہے، میں نے جواب میں عرض کیا تھا کہ تقریباً 5 نظریات اس بارے میں ہیں۔ آپ ظاہرہ کو بنا لیں پہلا کہ ایک نظریہ یہ ہے، اور یہ خود شیخ اعظم کا ہے۔ وہ نظریہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں ان روایات کی روشنی میں ارض مفتوح انوطن کے بارے میں، ان روایات کا، ان اخبار کا ظہور اس میں ہے کیا؟ عدم و جواز بیعہا، کہ ارض مفتوح انوطن کی بیع جائز نہیں، نہ بالاصالہ نہ بالطبع۔ فرماتے ہیں حتیٰ طبعا للآثار المملوکۃ فیہا، حتیٰ کہ وہ آثار جن کا مالک ہے۔ میں نے بڑی آسان مثال دی تھی کہ اس نے اس زمین میں گھر بنایا تھا، اب یہ گھر بیچنا چاہتا ہے اور گھر کے ضمن میں زمین کی بھی بیع کرنا چاہتا ہے کہ اتنا پلاٹ ہے۔ فرماتے ہیں آثار مملوک کو بیچ سکتا ہے، گھر بیچ سکتا ہے، زمین نہ۔ کس طرح؟ عَلَىٰ أَن تَكُونَ جُزْءًا مِّنَ الْمَبِيعِ، اس انداز میں کہ وہ زمین بھی جزء مبیع ہو۔ یعنی کیا کہے کہ بھئی اس نے میں نے مکان بنایا ہے، 2 لاکھ کا مکان ہے اور 2 لاکھ کا پلاٹ ہے، مثال کے طور پر 4 لاکھ لوں گا، کہ اس زمین کو بھی باقاعدہ جزء مبیع قرار دے اور وہ ملکیت مشتری میں داخل ہو جائے۔ عدم و جواز بیعہا، درست ہو گیا۔ پس ارض مفتوح انوطن کی بیع شیخ اعظم کے نزدیک جیسے خود صرف پلاٹ خالی پڑا تو اس کو بیچنا جائز نہیں، بالطبع آثار بھی بیچنا جائز نہیں۔ بالطبع آثار سے مراد ہے کہ اس کو باقاعدہ مبیع کی جز بنا کر بیچنا جائز نہیں۔ نعم، ہاں، یکون للمشتری علی وجہ کان للبیع۔ اچھا، اگر کوئی بیچنا چاہتا ہے، اب عبارت تھوڑی ہے مطلب زیادہ ہے، اس سے ایک سطر آپ خود اضافہ کریں۔ وہ سطر کیا ہے؟ البتہ جیسے اس زمین پر بائع نے تصرف کے ذریعے حق اولویت حاصل کر لیا تھا، اب اگر وہ بائع بیچے گا تو مشتری بھی اسی طرح مالک ہوگا جتنا بائع تھا۔ تو بائع کس کا مالک تھا؟ آنی مجرد الاولویہ، بائع کے پاس فقط حق اولویت تھا، اب مشتری کے پاس بھی فقط حق اولویت ہوگا۔ وعدم جواز مزاحمت، اور جب بائع کے پاس زمین تھی، اس نے تصرف کیا تھا، مثلا کوئی آباد کاری کی تھی کس لحاظ سے، تو فرماتے ہیں کسی اور کو حق نہیں تھا کہ اس کی مزاحمت کرے، اب اگر اس مشتری کے پاس آ جائے گی تو یہاں بھی کسی اور کو حق نہیں ہوگا اس میں مزاحمت کرے۔ ٹھیک ہے جی؟ ہاں، البتہ ایک بات طے ہے کہ اس نے جو اس ارض مفتوحہ میں تصرف کیا تھا، آباد کاری کی تھی، وہ کیسی تھی؟ اذا کان التصرف و احداث تلک الآثار، اگر اس کا اس زمین میں تصرف کرنا، یا فرض کرو ہاں کوئی بلڈنگ بنائی تھی یا کوئی درخت لگائے تھے، اگر وہ تھے بِإِذْنِ الامام علیہ السلام، امام کا زمانہ تھا، امام سے اس نے پہلے پوچھا بعد میں تصرف کیا، یہ تصرف صحیح ہے۔ او بے اجازت، یا اس نے تصرف کر لیا اور امام نے بعد میں اجازت دے دی تو بھی ٹھیک۔ ولو لعموم اشیاء، ایک ہوتے اجازت خاصہ، کیسے؟ جو فلاں بن فلاں کو کہو تو نے جو تصرف کیا ہے صحیح ہے، یہ اذن خاص ہو گیا۔ اور ایک ہے لعموم اشیاء، کہ اگر مولا فرماتے ہیں جس نے بھی کسی ارض مفتوحہ میں آباد کاری کی ہے بس میں اس پر راضی ہوں، اجازت ہے، یہ بھی کافی ہے۔ بس مثال دے رہے ہیں کیسے؟ کما اذا کان التصرف بتکبیل سلطان الجائر، کہ اگر ظالم حاکم ہے، سلطان جور ہے، اور وہ کسی مومن کو
وہ اراضی میں سے کچھ دیتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ جائز ہے کہ وہ لے لے۔ او باذن الحاکم شرعی، یہ حاکم شرعی اس کو اجازت ہے کہ جا تو فلاں زمین میں تصرف کر سکتا ہے، بناء علی عموم ولایتی، اگر ہم حاکم شرعی کی او ولایت فقیہ مطلقہ کے قائل ہو گئے تو، اور امام سے اس کی نیابت مطلق قائل ہو گئے تو جیسے ان کی اجازت سے تصرف صحیح ہے، اس طرح اگر امام بھی اذن دے دے اجازت تو بھی کافی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ بس خلاصہ کیا ہے؟ 2 سطریں ہیں، اس کو ذہن میں رکھنا ہے۔ شیخ اعظم کے نزدیک عرض المفتوح عن وطن میں اگر کوئی شخص تصرف کرتا ہے، ایسا تصرف کہ جو تصرف اس کا شرعاً صحیح بھی ہو، تو اس بندے کو اس زمین پر حق کے اولویت حاصل ہو جاتا ہے، خود ارض کا مالک نہیں بنتا، اور اپنے حق کی اولویت کو آگے بیچ بھی سکتا ہے، خود عین ارض کو نہیں بیچ سکتا۔ یہ تھا شیخ اعظم کا نظریہ۔ ختم۔ دوسرا نظریہ، لیکن ظاہر عبارت المبسوط، لیکن شیخ طوسی کی کتاب مبسوط کی عبارت وہ اس سے ہٹ کر ہے۔ وہ دوسرا نظریہ وہ کیا ہے؟ اس میں فرماتے ہیں اطلاق المنع عن التصرف فیہا، عرض مفتوح عن وطن میں تصرف کرنا مطلقاً ممنوع ہے، اصلاً کوئی شخص تصرف نہیں کر سکتا۔ اچھا وہ کیسے؟ عبارت یہ ہے، شیخ طوسی کی عبارت کتاب کی یہ ہے، فرماتے ہیں قال، یعنی شیخ طوسی مبسوط میں یوں فرماتے ہیں لا یجوز التصرف فیہا، اراضی مفتوح عن وطن میں تصرف کرنا صحیح نہیں ہے، بے بیعن، نہ بیچ سکتا ہے، ولا شراء، نہ کوئی خرید سکتا ہے، لا ہبۃ ولا معاوضہ، نہ گفٹ کر سکتا ہے، نہ کسی اور معاوضے میں اس کو دے جا لے سکتا ہے، ولا یصح، اور نہ یہ صحیح ہے کہ اس میں کوئی شخص دار گھر بنائے، بلڈنگیں بنائے، مساجد بنائے، سقایات بنائے، ولا غیر ذالک من انواع التصرف، ہر وہ تصرف جو تابع ملک ہوتا ہے، یعنی جو تصرف ایک مالک اپنی ملکیت میں کر سکتا ہے، وہ تصرف ان اراضی مفتوح عن وطن میں نہیں کرتا، جائز نہیں ہے۔ متی فعل شیئا من ذالک، اگر کوئی بندہ ایسا تصرف کرتا ہے تو کان التصرف باطلا، اس کا وہ تصرف باطل ہوگا، وعلی حکم الاصل، جیسے اصل کا یہ مالک نہیں تھا اور اصل ملک مسلمین تھی، اگر اس نے کوئی تصرف کیا تو یہ بھی ملک مسلمین میں تبدیل ہو جائے گا۔ توجہ فرما لی؟ کیسے؟ جیسے جب تک زمین کا بندہ خود مالک نہ ہو، گھر نہیں بنا سکتا، کسی کی زمین پر گھر بنانا جائز نہیں ہے، وہ فرماتے ہیں عرض مفتوح عن وطن کا حکم بھی یہی۔ درمیان میں ایک سوال ہے، اگلی سطر جواب ہے۔ سوال کیا ہوگا؟ اس کا مطلب تو پھر یہ ہوا کہ شیخ کی کتاب مبسوط کی عبارت کو اگر ہم سامنے رکھیں تو جتنی بھی زمینیں ہیں، جو بھی اراضی مفتوح عن وطن ہیں، یہ تا ظہور امام ویسے ہی بے آباد پڑی رہیں، بنجر پڑی رہیں، کوئی بندہ ان میں کسی قسم کا کوئی تصرف نہ کرے۔ شارع ایسا حکم تو کبھی نہیں دیتا کہ اتنی اربوں کھربوں ڈالروں کی پراپرٹی ہو اور اس میں کوئی خبردار تصرف نہیں کرنا جب تک وقت کا امام نہ آ جائے۔ تو شیخ اعظم فرماتے ہیں یمکن حمل کلامہ، ممکن ہے کہ صاحب مبسوط نے جو مطلقاً من فرمائی ہے، ممکن ان کی مراد کیا ہو؟ وہ ہو علی صورت عدم اذن الامام علیہ السلام حال حضورہ، کہ اصل وہ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اگر زمانہ حضور امام کا ہے تو حضور امام کے زمانے میں بغیر اذن امام کے کوئی ذرہ برابر تصرف کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ شاید ان کی مراد یہ ہو۔ ایک وَيُحْتَمَلْ، اور فرماتے ہیں ممکن، اب یہ ساری تعویلیں ہیں نا، فرماتے ہیں اور ممکن ان کی مراد کیا ہو؟ اراد تصرف بالبناء، کہ اگر کوئی شخص عرض مفتوح عن وطن میں کوئی بلڈنگ بناتا ہے، کوئی گھر بناتا ہے، اور اس تصرف سے اس کا پروگرام یہ ہو کہ میں اس کے ذریعے اس کا مالک بن جاؤں گا، قبضے میں لے لوں گا،
تو اس قسم کا تصرف کی نیت سے اگر کرتا ہے تو فرماتے ہیں ایسا تصرف ممنوع مطلقا، یہ دو احتمال ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اب یہ دوسرا نظریہ آ گیا، ترتیب سے چلیں گے لطف آئے گا۔ پس صاحب مبسوط کی بات کیا لگتا ہے کہ عرض مفتوح عن وطن میں مطلقاً تصرف صحیح نہیں، یہ دو ہو گئے۔ نمبر 3، وقال فی الدروس، شہید اول دروس میں اس عرض مفتوح عن وطن کے بارے میں یوں فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں لا یجوز التصرف فی المفتوحۃ عن وطن، عرض مفتوح انواع میں تصرف جائز نہیں ہے الا باذن الامام، جب تک اذن امام نہ ہو تصرف جائز نہیں ہے۔ اب سواؤن، اب وہ جو تصرف کرنا چاہتا ہے کان بالبیع، چاہے وہ بیع کے ذریعے، چاہے وقف ہے، او غیرہما، یعنی کوئی بھی تصرف ہو، اذن امام شرط ہے۔ خوب، اذن امام تو اس صورت میں ہوگا جب زمانہ ظہور امام کا ہوگا، حضور امام کا ہوگا۔ آگے فرماتے ہیں نام فی حال الغیبہ، لیکن اگر زمانہ غیبت امام علیہ السلام ہے، جیسے آج کا دور ہے، تو فرماتے ہیں ینفذ ذالک، یہ سارے تصرفات نافذ ہیں۔ یعنی بالکل مبسوط کے الٹ، مبسوط والے کیا فرما رہے تھے؟ کوئی تصرف، مطلق تصرف جائز نہیں ہے۔ یہ فرماتے ہیں زمانہ غیبت میں سارے تصرفات نافذ ہیں، اگر کوئی بیع کرتا ہے، کوئی وقف کرتا ہے، ہبہ کرتا ہے، الی آخرہ۔ اچھا، آگے فرماتے ہیں خود شہید اول واطلق فی المبسوط، اگرچہ شیخ طوسی نے مبسوط میں مطلقاً فرما دیا کیا کہ ان التصرف فی لا ینفذ، کہ عرض مفتوح عن وطن میں کوئی تصرف نافذ نہیں، یعنی وہ مطلقاً منع فرماتے ہیں۔ لیکن وقال ابن ادریس، لیکن ابن ادریس نے یہ فرمایا کہ ہم جو جواز کے قائل ہیں انما النبی و نوقف تحجیرنا و بناءنا و تصرفنا لفظا، کہ ہم جو بلڈنگ بناتے ہیں، ہم نے جو اس کو چار دیواری اگر فرق رکی ہے، تو ہم اپنے اس تصرف کو بیچتے ہیں، نہ کہ ہم زمین کو بیچتے ہیں۔ خوب، یہ بات ہوگی جہاں ختم۔ آگے شیخ اعظم فرماتے ہیں قد ینسب الی الدروس، بعض لوگوں نے شہید اول کی اس کتاب دروس کی طرف نسبت دی ہے کہ شہید اول تفصیل کے قائل ہیں، کس میں؟ بین زمانہ الغیبت والحضور، کہ زمانہ غیبت اور زمانہ حضور میں تفصیل کے قائل ہیں۔ فیجوز تصرف فی الاول، وہ کہتے ہیں کہ زمانہ غیبت میں تصرف جائز ہے، چاہے وہ بیع اور وقف کیوں نہ ہو، جبکہ زمانہ حضور میں جائز نہیں الا باذن الامام، جب تک امام کا اذن نہ ہو۔ وقضا الی جامع المقاصد، شہید اول کی طرف اور محقق ثانی کی طرف یہ نسبت دی جاتی ہے۔ شیخ اعظم فرماتے ہیں فی نسبت نظر، میں اس نسبت میں مجھے تھوڑا سا اشکال ہے، کیا ہے؟ وہ تفصیل کے قائل ہیں۔ اچھا، کیسے؟ بل ظاہر، بلکہ مجھے جہاں تک لگا ہے وہ ہے کہ شہید اول اور صاحب جامع المقاصد محقق ثانی رحمۃ اللہ علیہ موافقت و حمال فتوی جماعت، وہ بھی دیگر علماء کے ساتھ ان کے فتوے میں موافق ہیں۔ وہ کیا فتویٰ ہے؟ بعض وہ کہتے ہیں من جواز تصرف فیہ، وہ کہتے ہیں کہ زمانہ غیبت میں اس ارض مفتوحہ میں تصرف کیا جا سکتا ہے باحداث الآثار، کہ آپ اس کو آباد کر سکتے ہیں، گھر بنا سکتے ہیں، درخت لگا سکتے ہیں۔ وجواز نقل الارض تبعا للآثار، اور تبعا للآثار زمین کو بھی آگے نقل کرنا جائز ہے، جب گھر بیچیں گے تو بالطبع زمین بھی ساتھ جائے گی۔ فرماتے ہیں فَيَفْعَلُ ذَلِكَ بِالْعَرْضِ، لہذا یہ بندہ جو نقل و انتقال کرتا ہے اس زمین کا تبعا للآثار، یہ بطبع آثار ہے، مستقل نہیں، تبعا بالآثار۔ مطلب کیا کہ انہا مملوکتن ما دام الآثار، اس کا مطلب جب تک اس پر آثار موجود ہیں یہ زمین بھی مملوک ہے ان کی، حالانکہ شیخ صاحب مملوک کے قائل نہیں تھے۔ خوب، بہرحال یہ ایک درمیان میں بات آ گئی، 3 نظریے ہو گئے۔ چوتھا نظریہ قال فی المسالک فی شرح قول المحقق،
محقق کے حلی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے شرائع الاسلام، جس کی پھر شرح کی شرح الاسلام کی شہید ثانی نے مسالک فرماتے ہیں۔ مسالک میں کیا فرمایا؟ مسالک الافہام یا فہم جہاں ہماری لائبریری موجود ہے، بہت معروف کتاب ہے۔ محقق کے حلی، محقق کے اول شرائع الاسلام میں فرماتے ہیں لا یجوز بیعها ولا ہبتها ولا وقفها، کہ عرض مفتوح ان وطن کی نہ بیع جائز ہے، نہ ہبہ جائز ہے، نہ وقف جائز ہے، یہ انہوں نے فرما دیا۔ تو شہید ثانی نے اس کی شرح میں یوں فرمایا، فرماتے ہیں ان المراد، کہ یہ جو فرما رہے ہیں کہ لا یجوز بیعها ولا ہبتها ولا وقفها، اس کا مطلب ہے لا یصح ذلک فی رقبۃ الارض مستقلہ، یعنی خود زمین کی بیع، خود زمین کا ہبہ یا وقف یہ جائز نہیں ہے۔ اما فعل ذلک بها تبعا لآثار التصرف، لیکن اگر کسی بندے نے وہاں کو بلڈنگ بنائی ہوئی ہے، کوئی درخت لگائے ہوئے ہیں، کوئی کھیتی باڑی کی ہوئی ہے، اب وہ اپنے آثار کسی اور کو ہبہ کرنا چاہتا ہے یا بیچنا چاہتا ہے، اور بالطبع یہ زمین بھی ساتھ جائے گی، فجائز علی الاقوی، تو فرماتے ہیں میرے لیے اقوی یہ ہے کہ یہ جائز ہے۔ قال، اب عین عبارت ان کی تعریف فرما رہے ہیں، عین عبارت یعنی صاحب مسالک کی عین عبارت یہ ہے، وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں اذا باعها بائع ما شیء من هذه الآثار داخل فی المبیع علی سبیل التبع، غور کرنا کہ اگر کوئی شخص اس عرض مفتوح انواع کو بیچتا ہے، کیسے؟ ما شیء من هذه الآثار، مطلب کیا؟ بلڈنگ سمیت، یا باغ لگایا تو اس کے ساتھ، یا کوئی کھیتی باڑی ہے اس کے ساتھ، تو داخلہ فی المبیع، تو یہ زمین بھی مبیع میں داخل ہو جائے گی، علی سبیل التابع، یعنی تابعاً بالتابع یہ بھی مبیع کا حصہ بن جائے گی۔ وَقَذَا الْوَقْفُ وَغَيْرُ ذَلِكَ، اگر کوئی وقف کرتے ہیں اپنی بلڈنگ کو تو بالتابع وہ زمین بھی وقف ہو جائے گی۔ آگے فرماتے ہیں وَيَسْتَمِرُّ ذَلِكَ، اور یہی ملکیت اس زمین پر بالتابع یا وقف وہ چلتا رہے گا، مَا دَامَ شَيْءٌ مِّنَ الْآثَارِ بَاقِیَةٌ، جب تک ان آثار میں سے کچھ باقی، یعنی جب تک وہ بلڈنگ ہے بالتابع یہ زمین بھی وقف یا اس مشتری کی ملکیت میں رہے گی، مثال کے طور پر الاخری۔ فَإِذَا ذَهَبَتْ أَجْمَعَا، لیکن اگر وہ آثار جو اس میں تھے، جس کی تبعیت میں یہ زمین دوسرے کی طرف منتقل ہوئی تھی، اگر وہ آثار سارے ختم ہو گئے، ان کا حق المشتری، تو حق کے مشتری اس زمین سے منقطع ہو جائے گا، یا جو موقوف علیہ تھے الاخری۔ ہَكَذَا وَاقَرَهُ جَمْعٌ، آگے شہید ثانی نے فرمایا، بہت سارے علماء نے اسی طرح نقل کیا ہے، اور عمل بھی اسی پر کیا ہے۔ 4 نظریے ہو گئے۔ 5واں نظریہ وہ یہ ہے، نام ربما یظہر من عبارت شیخ فی التہذیب، ذرا لطف لینا ہے کہ مبسوط کی عبارت سے، وہ بھی شیخ طوسی کی کتاب، تہذیب یہ بھی شیخ طوسی کی حدیث کی کتاب، مبسوط میں تو یہ نظر آیا تھا کہ اصلاً عرض مفتوح انوطن میں تصرف کرنا بالکل ممنوع ہے مطلقا، حتیٰ کہ ہمیں اس کی پھر کوئی توجیہ کرنی پڑی، تعویل کرنی پڑی، لیکن تہذیب کی عبارت سے لگتا ہے کہ خود زمین کی بیع و شراء بھی جائز ہے۔ نفس و رقبہ سے مراد کیا ہے؟ یعنی بالطبع آثار نہیں، یہ نہیں کہ اس نے جو بلڈنگ بنائی تھی تو بلڈنگ کی تابع میں، معیت میں یہ بھی ہے، نہیں، بلکہ خود ایک پلاٹ پڑا ہے اور اس پلاٹ کو بیچنا بھی جائز ہو، جس پر کوئی آثار بھی نہیں ہے۔ اچھا وہ کیسے؟ ذرا غور کرو۔ حیث قال، شیخ طوسی اپنی کتاب تہذیب میں یوں بیان فرماتے ہیں ان قال قائل، کہ اگر کوئی ہمیں یہ کہے کہ انما ذکرتموہ، یہ جو آپ نے حدیثیں وغیرہ نقل کی تھیں عرض مفتوح انوطن کے بارے میں، انما دل علی اباحۃ التصرف فی ہذہ الارضین، اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ ان زمینوں میں تصرف کرنا جائز ہے، مباح ہے، یہ تو فقط
اباحہ تصرف پر دلالت کرتی ہیں۔ ولا يدل علی صحت تملک، روایات اس بات پر دلالت نہیں کرتے ہیں کہ خرید و فروخت کے ذریعے انسان ان کو اپنی ملکیت میں لے لے۔ وما عدم صحتها لا يصح ما يتفرع علیها، اور اگر ان کی ملکیت میں نہیں لے سکتا تو لا يصح ما يتفرع علیها، تو پھر اس کی جو آگے جو فروعات ہیں، او بیع کرنا فلاں کرنا، حالانکہ آپ کہتے ہیں لا بیع الا فی ملک وغیرہ وغیرہ، پھر وہ بھی صحیح نہیں ہونے چاہیے۔ اگر کوئی ہمیں یہ ہمارے اوپر اشکال کرے کہ روایات سے، تو اسے اتنا پتہ چلتا ہے کہ تصرف مباح ہے، لیکن ان روایات سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ بندہ اس کا عین کا مالک بن جائے۔ قلنا، شیخ طوسی کہتے ہیں تو ہم ان کے جواب میں کہیں گے انا قد قسمنا الارضین علی ثلاثۃ اقسام، ہم نے بھی پیچھے ذکر کیا ہے زمین ہوتی ہیں 3 قسم کی زمینیں ہیں۔ اچھا کون سی؟ ارض، ایک وہ زمین ہے اسلم اہلھا علیہا، کافروں کی ملکیت تھی، کافر سارے کے سارے مسلمان ہو گئے، فہی ملک لہم، یہ انہی کی ملکیت میں باقی رہے گی، یتصرفون فیہا، وہی تصرف کریں گے، کسی کو اس زمین میں کوئی حق تصرف نہیں ہے۔ ایک قسم ہو گئی ہے، ٹھیک۔ دوسری قسم ارض تؤخذ عن وطن، وہ زمین جو عن وطن لی جاتی ہے، لشکر اسلام حملہ کر کے بزور بازو ان سے وہ زمین حاصل کرتا ہے۔ او یصالح اہلھا علیہا، یا جن کی زمینیں تھیں انہوں نے مصالحت کی، اور مصالحت میں انہوں نے کہا کہ یہ زمینیں ہم مسلمانوں کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، لے جائیں۔ فقط ابحنا شراہا و بیعہا، ہم نے ان کی خرید و فروخت کو مباح قرار دیا ہے کہ جائز ہے، بالکل کوئی حرج نہیں، آپ ان کی خرید و فروخت کر سکتے ہیں۔ کیوں جی؟ ان وطن جو زمین حاصل ہو اس کی خرید و فروخت کیوں کر سکتے ہیں؟ دلیل سمجھنا۔ وہ فرماتے ہیں آگے شیخ طوسی تہذیب میں فرماتے ہیں اس لیے لِأَنَّ لَنَا فِي ذَلِكَ قِسْمًا، آیا اس ارض مفتوح عن وطن میں ہمارا حصہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو جواب ہوگا ہمارا حصہ ہے۔ کیوں؟ لِأَنَّهَا أَرَاضِي الْمُسْلِمِينَ، چونکہ یہ فقط اس علاقے کے مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، ہر مسلمان کا اس پر حق ہے۔ تو جب ہمارا حق ہے، ہمارا اس میں حصہ ہے، ہم اس کے مالک ہیں، تو مالک اپنی ملکیت کو بیچ سکتا ہے۔ لہذا وہ کہتے ہیں وَهَذَا الْقِسْمُ أَيْضًا يَصِحُ الشِّرَاءُ وَالْبَيْعُ فِيهِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ، چونکہ ہم اس کے مالک ہیں لہذا اس کی بیع و شراء بھی جائز ہے، چونکہ ہم اس پر حق ملکیت رکھتے ہیں۔ اور آگے فرمایا ہاں تیسری قسم ہوتی ہے انفال، وما یجری مجراہا فلا یصح تملکا، جو انفال ہیں ان کا بشرا، ان کو خرید کر آدمی مالک نہیں بن سکتا، کیوں؟ وہ ہو ملکیت خاصہ امام ہوتی ہیں۔ ہاں انما ابیح لنا التصرف فی حسب، البتہ اس میں فقط ائمہ نے ہمیں تصرف کرنے کی اجازت دی ہے، ہماری ملکیت میں وہ نہیں آ سکتے۔ ختم ہوگی بات۔ اب اس روایت سے لطف لینا ہے، شیخ طوسی کی اس تہذیب سے کیا پتہ چلا؟ اس کا مطلب ہے وہ تو کھلے عام کہہ رہے ہیں کہ ارض مفتوحہ کی بیع و شراء، خود زمین کی بیع و شراء بھی جائز ہے۔ اب شیخ اعظم آگے ایک نکتہ لگاتے ہیں، فرماتے ہیں ثم استدل علی اراضی الخراج بروایت ابی بردہ السابقہ، پھر انہوں نے کیا کیا؟ ان اراضی خراج پر استدلال کیا روایت ابی بردہ کے ساتھ، ٹھیک ہے جی۔ وہ ہم نے پیچھے ابھی انہی حدیثوں میں نقل بھی کی تھی۔ الدالت، جو دلالت کرتی تھی علی جواز بیع آثار التصرف دون رقبۃ الارض، کہ اس روایت کو جب انہوں نے ذکر کیا ابی بردہ و روایت کو، وہ تو کہتی ہے کہ آثار تصرف کو بیچنا جائز ہے، عین ارض کو بیچنا جائز نہیں۔ آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ کہہ رہے ہیں عین ارض کو بیچنا جائز ہے، اور جس حدیث کو آپ یہاں پر ذکر فرما رہے ہیں وہ حدیث کیا کہتی ہے؟ وہ یہ کہتی ہے کہ آپ فقط، یہ میری کتاب میں صفحہ 19 بنتا ہے، ففی روایت ابی بردہ المسئول فی عن بیع ارض الخراج، امام نے فرمایا من یبیعها ہی ارض المسلمین قلت یبیعها الذی وفی یدی قال یثنو باخراج الی آخری۔ اس روایت کو انہوں نے بنایا ہے اپنا شاہد، استدلال کیا
فرماتے ہیں پس اس روایت کو بطور دلیل صاحب تہذیب کا ذکر کرنا اس بات کی دلیل ہے قرینۃ علی توجیہ کلام، ان کی کلام کی کوئی نہ کوئی توجیہ کرنی ہوگی، ورنہ جو ان کا دعویٰ ہے اس کے ساتھ یہ دلیل مطابقت نہیں رکھتی کہ عین عرض کو بیچنا شاید جائز نہ ہو۔ پس خلاصہ وکیف کان، بہرحال یہ تو تھیں، توجہ بات ختم ہو گئی۔ عرض مفتوح عن وطن کے بارے میں شیخ عالم نے اپنا نظریہ پہلے دیا، وظاہر کہہ کر 4 نظریات اور بزرگان کی عبارتیں نقل گئیں۔ اب فرماتے ہیں فَمَاذَا كَرُوهُ مِنْ حُصُولِ الْمِلْكِ تَبْعًا لِلْآثَارِ، وہ جو ایک نظریہ ہے مشہور کیا کہ جب آثار منتقل ہوں گے تو بالتابع زمین بھی منتقل ہوگی، جو بندہ مکان کا مالک ہوگا وہ زمین کا مالک بھی ہوگا۔ توجہ رکھنے آگا کہ زمین عرض وہ تھی جو مفتوح عن وطن تھی، بندے نے اس پر مکان بنا لیا، اب جو کہتے ہیں کہ تبعا للآثار، جیسے وہ مکان کا مالک ہے بالتابع وہ زمین کا بھی مالک ہے، جیسے وہ مکان آگے بیچے گا منتقل ہو سکتا ہے بالتابع زمین بھی منتقل ہو سکتی ہے۔ فرماتے ہیں مما لا دلیل علیہ، اس پر ہمارے پاس کوئی دلیل موجود کہ کوئی بندہ تبعا للآثار خود عین زمین کا مالک بن جائے۔ ان اراد الانتقال، اگر ان کی مراد یہ ہے کہ زمین بھی، یعنی جیسے مکان منتقل ہو رہا ہے مشتری کی طرف، اسی طرح خود زمین بھی اس کی طرف منتقل ہو اور اس کی ملکیت میں چلی جائے، لا دلیل علیہ۔ ہاں المتیقن، جو قدر متیقن ہے، جو بات ان روایات سے یقینی ہے وہ اتنا ہے کہ ثبوت حق الاختصاص للمتصرف، کہ جو متصرف بھی اس ارض مفتوح عن وطن میں تصرف کرتا ہے اس کا حق کے اختصاص ثابت ہو جاتا ہے، جس کو ہم حق اولویت کہتے ہیں۔ ما دام شیء من الآثار موجودہ، جب تک اس کے آثار موجود ہیں، جس نے گھر بنایا جب تک گھر ہے اس زمین پر اس کا حق اختصاص ہے، کوئی اور اس میں مداخلت نہیں کر سکتا۔ اس نے کوئی باغ لگایا جب تک باغ موجود ہے تب تک اس کا حق موجود ہے، کوئی اور اس میں تصرف بس حق کے اختصاص اور اولویت کی حد تک یہ مانتے ہیں، لیکن عین کا مالک بننا یہ قابل قبول نہیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔